حسین زندہ ہے، ماں کے پیٹ میں آیا، ماں نے کہا حسین زندہ ہے، جب پیدا ہو گئی ام فضل نے کہا حسین زندہ ہے، علی نے دیکھا، علی نے کہا حسین زندہ ہے، نانا نے دیکھا، نانا نے کہا حسین زندہ ہے، ابو بکر نے دیکھا، ابو بکر نے کہا حسین زندہ ہے، عمر نے کہا حسین زندہ ہے، عثمان نے کہا حسین زندہ ہے، بلال نے کہا حسین زندہ ہے، پتھروں نے کہا حسین زندہ ہے، کنکروں نے کہا حسین زندہ ہے، درختوں نے کہا حسین زندہ ہے، دریاؤں نے کہا حسین زندہ ہے، حسین چلے مکہ سے چلے، مدینہ سے چلے، مکہ پہنچے، کعبہ کہا حسین زندہ، حجر اسود کہا حسین زندہ، صفا نے کہا حسین زندہ، مروہ نے کہا حسین زندہ، حسین چلے کوفہ پہنچے، کوفہ پہنچے حسین، کربلا کے جمیم نے کہا حسین زندہ، فرات نے کہا حسین زندہ، علی اکبر نے کہا حسین زندہ، علی اصغر نے کہا حسین زندہ، ابو القاسم نے کہا زندہ، عباس قلندر نے کہا حسین زندہ، فرات نے کہا حسین زندہ۔ جب کربلا کے میدان میں چلے گئے، ابن زیاد نے کہا حسین زندہ، سمر نے کہا حسین زندہ، جب جد ہو گئے، جب تیر لگا، تیر بھی کہا حسین زندہ، بولیے حسین زندہ، جب سر نہیں کٹا تھا۔ ویڈیو دیکھی آپ نے، اور کس قدر اس جاہل انسان نے زندہ 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 کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اس کو زے اور جیم کا فرق نہیں پتہ ہے، زندہ اور جندہ میں اس کو فرق نہیں پتہ ہے۔ اور ہماری قوم اتنی بھولی ہے، اور بھولی کہنا بھی اس قوم کو غلط ہے، یوں کہیں کہ جاہل ہے۔ اس قوم کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اگر جو جلسہ کرا رہے ہیں وہ جلسے میں ہمیں کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا ہے۔ ہماری قوم جلسہ کرانے سے پہلے نہ کسی امام سے مشورہ لے گی، نہ کسی اپنے علاقے کے اچھے عالم سے مشورہ لے گی، ڈائریکٹ یوٹیوب سے نمبر نکالیں گے، بس اچھا لباس، اچھا جبہ، بولنے کا انداز، خطابت کے جوہر، گلا پھاڑنے والا کوئی خطیب مل گیا، اس کو بلا کر اسٹیج پر بیٹھال دیں گے، پھر وہ اس طرح کی جہالت کرے گا، وہ زندہ کو زندہ کہے گا۔ سننے والوں کو بھی جو ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو صرف مزہ آنا چاہیے۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ مولویوں سے مشورہ کرنے میں ان کو موت آتی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر مولویوں سے ہم نے مشورہ کر لیا تو ہمارے جلسے کا جو معیار ہے وہ کم ہو جائے گا، یعنی مولوی حضرات جو ہیں وہ اپنے یار دوستوں کو ہی بلائیں گے تو ہم جس طرح کا جلسہ کرانا چاہتے ہیں ویسا نہیں کرا سکتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ اپنی پسند اپنے امام کو بتائیں کہ فلاں شخص کو ہم بلانا چاہتے ہیں، فلاں نعت خواں کو ہم بلانا چاہتے ہیں، فلاں خطیب صاحب کو ہم بلانا چاہتے ہیں۔ حضرت ان کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ ان کو سنیں اور سن کر جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ ان کو بلانا صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر امام جو آپ کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، آپ کی نمازوں کو درست کر رہا ہے، اس کو اتنا تو معلوم ہوگا نا کہ کون عالم ہے، کون غیر عالم ہے، کون صرف جو ہے لفاظی کی بنا پر خطابت میں آ گیا ہے، کون پڑھ لکھ کر خطابت کی دنیا میں آیا ہے، تو ان کو سب معلوم ہوگا، تو وہ آپ کو بہتر ہی مشورہ دیں گے۔ اگر آپ اپنے اماموں کے پاس جانے کی زحمت کر لیں، اپنے علاقے کے عالموں سے، حافظوں سے آپ رابطہ کر کے تقریر کرنے والوں کو بلائیں گے تو اس طرح کی جہالت کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس طرح کے جاہلوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اس طرح کے جاہل آپ کے ممبروں پر زندہ کو زندہ نہیں کریں گے بیٹھ کر۔ آپ صرف کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا صافہ بندھا ہوا ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، خطابت کے جوہر اس کے اندر موجود ہیں، ہاتھ پیر پھینکنا جانتا ہے، اچھی طریقے سے چیخنا چلانا جانتا ہے، فون کیا، یوٹیوب سے نمبر نکالا، اس کا منہ مانگا، اس کو نذرانہ دیا، پھر وہ آ کر جو ہے آپ کے جلسے کو خراب کرتا ہے۔ جو انسان زندہ اور زندہ میں فرق نہ جانتا ہو، اس کو یہ نہ تمیز ہو، تو آپ مجھے ذرا بتائیں کہ وہ آپ کی قوم کی اصلاح کیسے کرے گا؟ کیا فائدہ ہے ایسا جلسہ کرانے کا کہ جس جلسے سے آپ کی اصلاح نہ ہو سکے، جس جلسے میں آپ کو کوئی فائدہ ہی نہ ملے، اس جلسے کو کرانے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو آپ نے پیسہ جو ہے برباد کر دیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے عالم سے مشورہ کریں، اپنے مسجد کے امام سے مشورہ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے جلسے کی کارروائی کو شروع کریں۔ میری ان باتوں پہ توجہ دیں اور ہمیشہ کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ آئندہ جب بھی کوئی جلسہ کرائیں تو اس طرح کے جاہلوں کو بلانے سے بہتر ہے پڑھے لکھے عالموں کو بلائیں۔ اگر وہ نہ آ سکیں تو اپنی مسجد کے امام سے تقریر کروا لیں۔
ذرا سوچیں، جو شخص ہر جمعے کو آپ کو آدھا پون گھنٹے کا نیا بیان سنا سکتا ہے تو کیا اسٹیج پر وہ 1 گھنٹہ تقریر نہیں کر سکتا؟ یہ باہر سے جاہلوں کو بلا کر آپ ایسا کیا سن لیتے ہیں جو آپ کا امام آپ کو نہیں سنا پائے گا؟ تو آپ لوگ عقل سلیم اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کا استعمال کریں، اور جلسوں کو جو ہے نا صرف مزہ میری کے لیے نہ کرائیں، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جلسوں کو کرائیں۔